یہ خداوند جیتا میں کلام سنوں میری زندگی میں 100 گنا پھلوں کو لے کر آئے. خدا میں اس مٹی کی مانند نہ بنوں, میں اس شخص کی مانند نہ بنوں جو کوئی سنے اور اس کے اس دل میں اونٹ کٹارے اگ آئیں. اس ویسی زمین نہ بنوں جو خداوند اونٹ کٹارے اگائے. ایسا نہ بنوں جو جل جائے, ایسا نہ جو شیطان اس کلام کو چرا کے لے کے جائے. مجھے اچھی زمین, برکت زمین بنا تاکہ جب میں کلام سنوں 100 گنا پھلوں کو لے کر آؤں, نعمتوں سے بھروں, برکتوں سے بھروں, ایمان سے بھروں اور شیطان کو گرانے والا بنوں. یسوع مسیح کے سامتی نام سے آمین. آپ سب کا خدا کی عظیم پریزنس کے اندر میں آپ کا سواگت کرتا ہوں. آج آپ سیم نہیں رہیں گے اس کے حضوری کے اندر آ کر. آپ نے پچھلے فرائیڈے کو سیکھا جو کہ گڈ فرائیڈے تھا. آپ نے پاک جمعے کے اندر ہولی فرائیڈے کے اندر آپ نے سیکھا, آپ نے یہ بات سیکھی کہ اگاپے محبت. اگاپے محبت کا مطلب کیا آپ نے سیکھا؟ اگاپے محبت کا مطلب پاک روح کی رہنمائی سے ہم نے سیکھا خدا کے ساتھ کنیکشن. اگر آپ خدا سے اگاپے محبت کرتے ہیں تو آپ اس کے کنیکشن کے اندر آئیں گے, آپ اس کی کنیکٹیوٹی کے اندر ہوں گے, آپ پریئر میں ہوں گے. آپ یہ نہیں کہ اپنا ایڈمیشن ہونے کے بعد خدا کے سامنے کبھی نہیں جائیں گے. آپ ایسا نہیں ہوگا کہ اپنی بلیسنگ لینے کے بعد, بیبی بلیسنگ لینے کے بعد, کار لینے کے بعد, گھر لینے کے بعد, یہ سب فزیکل بلیسنگز ہیں, اپنی نجات لینے کے بعد اس کے ساتھ میں واپس نہیں لوٹیں گے. اگر آپ کے ساتھ آپ کا ریلیشن شپ اسٹرانگ ہے, اگاپے محبت والا ہے, تو آپ بغیر کوئی چیز مانگنے کے لیے بھی اس کے پاس جائیں گے. کوئی آپ کو لالچ نہیں, کوئی آپ کو تڑپ وہ نہیں کہ مجھے چیز مل جائے اس لیے میں خدا سے کچھ سامنے جا رہا ہوں, بلکہ آپ صاف دلی کے ساتھ اس کے ساتھ جڑ رہے ہیں, اس کے ساتھ جا رہے ہیں. یہ آپ کا اگاپے محبت ہے. خدا آپ سے اس لیے نہیں پیار کرتا کہ اس کو آپ سے کچھ چاہیے. اس کے پاس لاکھوں کروڑوں سورگ دود آسمان موجود ہیں اپنی حمد و ثنا ستائش کرنے کے لیے. وہ پتوں سے بھی اپنی ستائش کروا سکتا ہے. اس کے کلام میں لکھا ہے کہ انسان کم ہے اس کی ستائش کرنے کے لیے, لیکن وہ پھر بھی دنیا میں ہم ایک ذرے سے بھی چھوٹی کم تر چیز ہے, لیکن وہ پھر بھی ہم سے پیار کرتا ہے, وہ پھر بھی ہمیں چنتا ہے, وہ پھر بھی ہمیں بلیس کرتا ہے, پھر بھی ہماری فکر کرتا ہے, پھر بھی ہمارے قریب رہتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ ہم سے اگاپے محبت کرتا ہے. وہ اس لیے محبت نہیں کرتا کہ آپ اسے کروڑ روپے دیں گے, وہ اس لیے محبت نہیں کرتا کہ آپ اسے اربوں روپے دیں گے. اس نے تو خود اربوں اور خربوں اور ایسے پلانٹ بنائے ہیں جو صرف ہیرے کے ہیں, ایسے پلانٹ بنائے ہیں, ایسے گولڈ بنائے ہیں, ایسا پانی دنیا میں کوئی شخص پانی بنا نہیں سکتا. کوئی سائنسدان ہو اس نے پانی ایسا بنایا ہے. کوئی شخص خون بنا نہیں سکتا, وہ خون اس نے بنایا ہے. آپ سوچیں کوئی شخص زندہ انسان ویسا بنا نہیں سکتا, اور اگر بنا بھی دے, اگر اس کے اندر کوئی فالٹ ہو جائے, ویسا آپریشن کر کے ویسی ناڑی, ویسی کڈنی, ویسا ہارٹ لا نہیں سکتا. وہ اس لیے آپ سے اگاپے محبت کرتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ اگاپے محبت کریں, بغیر کسی لالچ کے ریئل کنیکشن کے اندر آئیں. میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ بغیر کسی لالچ کے اس کے ساتھ ریئل کنیکشن میں آ جائیں, وہ آپ کو مہاراجا بنائے بغیر نہیں رہ سکتا, وہ آپ کو رانی بنائے بغیر نہیں رہ سکتا. یہ اس کے کلام کی سچائی ہے جو ریئل کنیکشن کے اندر ہے. میں کل رات اپنے پارٹنرز کے لیے دعا کر رہا تھا, مجھے خدا نے ایک چیز ظاہر کی, مجھے بتایا کہ یہ لوگ ان میں سے چند ایسے ہیں جو کہ پریئر بہت کرتے ہیں, ان میں سے چند ایسے ہیں جو کہ تجھ سے زیادہ کلام کی نالج رکھتے ہیں, لیکن ان کے دل صاف نہیں ہے. ان کا دل ابھی بھی شک اور شعبے میں بھی ہے, اس کا دل ابھی بھی اسی کنیکشن کے اندر ہے کہ ہم رائٹ پلیس پر بھی ہیں یا نہیں. خدا نے جداؤن کو بولا, بائبل والے جداؤن کو, خدا نے بائبل میں جداؤن نبی ہمیں ملتا ہے, اس سے خدا نے بولا ان لوگوں کو بول, ان میں سے چن ایسے لوگ, یہ 10,000 لوگ ہیں, ان 10,000 لوگوں کو بول پانی پیئیں. خدا دیکھیں بولا کہ پانی پیئیں, یہ نہیں بتایا کہ پانی کیسے پینا ہے. اب انسان ہے, انسان کتوں کی طرح تو پانی نہیں پیے گا نا, انسان گائے کی طرح تو پانی نہیں پیے گا, یا جانوروں کی طرح پانی تو نہیں پیے گا. انسان ہے, انسان ہاتھ سے پیے گا. ان 10,000 لوگوں میں سے صرف اور صرف 300 چنے گئے, اور 970 لوگ کیوں چنے نہیں گئے؟ 900 آپ 300 لگا لیں, 9,700 لوگ کیوں چنے نہیں گئے؟
9,700 لوگ اس لیے چنے نہیں گئے 10,000 لوگوں میں سے کیونکہ انہوں نے پانی جانوروں کی طرح پیا تھا. خدا آپ کی عادتوں کو دیکھتا ہے. یہ ہے تو میرے لوگ لیکن دل میں بدی رکھتے ہیں. ہے تو میرے لوگ لیکن منہ سے خدا کے خادم کا آنر کرتے ہیں. ہے تو میرے لوگ لیکن صرف اور صرف خدا کے خادم کو ہی پوجتے ہیں اور مجھے تو یاد نہیں کرتے. خدا کے خادم کا آنر خدا سے کم ہونا چاہیے. جہاں پر خدا کا آنر کم اور خدا کے خادم کا آنر زیادہ ہونے لگ جائے سمجھ جائے وہاں پر خدا موجود نہیں. یہ بات یاد رکھ لیں کہ جو شخص ہمیشہ خدا کے خادم کو یاد کرتا رہتا ہے خدا کا خادم وہ بھی گناہ کرتا ہے. اسے خدا کو یاد کرنا زیادہ ضروری ہے. خدا کا خادم کچھ نہیں جب تک خدا اس کی زندگی میں نہ ہو. آپ دیکھیں خدا خادم بعد میں آتا ہے, خدا پہلے آتا ہے. آپ کے دل میں کلام کا بھید اور مکاشفہ اجاگر ہونا چاہیے. اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو آپ شیطان اور ابلیس کو موقع دیتے ہیں کہ وہ آپ کی زندگی کے اندر ایمان کی کمزوری کو لے کر آئے, ایمان کو اکھاڑے آپ کی لائف سے. اس لیے شیطان کے اٹیکس آپ کی لائف میں تھے. جب بھی پرابلم ہو سب سے پہلے خدا کو یاد کرو. خدا کے خادم کو بعد میں کول ملانا, بعد میں کوئی ڈیسیژن لینا. پرابلم ہو خود لڑو, خود جنگ کرو, خود خدا کے سامنے جاؤ کہ نہیں شیطان تیری جرت کیسے تو نے مجھے چھوا, کون سا ایسا گناہ ہے تو میری زندگی کے اندر. اس اپنی لائف کو چیک کرو, لائف کو پیور کرو, معافی مانگو, سامت میں چلو. اسے بولو مجھے بھی خدا نے ادھیکار دیا کہ میں سانپ میں جو کچھ لوں اس پانی کو مسا کر, اس آئل کو مسا کر میں لگاؤں چھوٹوں. اگر پھر بھی نہیں عذاب ہو پا رہے اس کے خادم کی مدد لو. یہ ایک ریئل کنیکشن ہے. یہ ان لوگوں کو بتایا جا رہا ہے جو کہ واقعی کسی انینٹنگ کے, کسی مسا کے اور کسی خدا کے خادم کے ہاتھ کے نیچے انڈر سپرویژن ہے. جو کہ انڈر سپرویژن نہیں ہے وہ تو ہے خطرے کے اندر. وہ پہلے سے چودھری, ان کو کچھ نہیں کہا جا سکتا. انہیں پہلے ڈھونڈنا ہے اچھا اگوا اپنے لیے. ہاللیلویا. اگاپے کنیکشن کے اندر آپ کو یہ پچھلا میسج آپ نے سننا ہے. اگر نہیں سنا تو آپ نے ریپیٹ کرنا ہے. روزانہ کوئی نہ کوئی میسج سننا آپ کے ایمان کو بڑھاتا ہے, آپ کے فیتھ کو, آپ کے مسا کو اور اونچا کرتا ہے. رسولوں کے اعمال 5واں باب اور اس کی پہلی آیت کے اندر لکھا ہوا ہے. آج صرف اور صرف میرے پاس چند آیتیں ہیں لیکن ان چند آیتوں کے لیے خدا کی آقا نے مجھے کچھ بتایا جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. حنانیہ اور سفیرہ کا ذکر آپ نے کئی بار بلکہ بہت بار سنا ہوگا. لوگوں کو یہ کہانی زبانی یاد ہوگی بہت سے ایمانداروں کو. رسولوں کے اعمال 5واں باب اس کی پہلی آیت کے اندر لکھا ہوا ہے, اور ایک شخص حنانیہ نام اور اس کی بیوی سفیرہ نے جائیداد بیچی. اس نے اپنی بیوی کے جانتے ہوئے قیمت میں سے کچھ رکھ چھوڑا, ایک حصہ لا کر رسولوں کے پاؤں میں رکھ دیا. لکھا ہوا ہے میاں بیوی نے, حنانیہ اس کا ہسبینڈ تھا اور بیوی اس کی سفورہ تھی, سفرہ. اس نے جائیداد بیچی, زمین بیچی. اب اتنا چھوٹا سا پیراگراف ہے, اس میں آپ دیکھیے گا کہ آپ کو میں وہیں لے جاؤں گا اسی منظر کے اندر. خدا کا روح لے کے جانے والا ہے آپ کو اسی منظر کے اندر. جائیداد بیچی, اپنی بیوی کے جانتے ہوئے قیمت میں سے کچھ رکھ چھوڑا, ایک حصہ لا کر رسولوں کے پاؤں میں رکھ دیا. مگر پترس نے اس سے کہا, اے حنانیہ کیوں شیطان نے تیرے دل میں بات ڈالی کہ رولد سے جھوٹ بولے اور زمین کی قیمت میں سے کچھ رکھ چھوڑے. اپنے آس پاس بولو شیطان چلا جا, ہولی گوسٹ فائر کے ساتھ چلا جا, مجھے کلام سننے دے. دشت آتما ذہنوں کو بھٹکانے والی, خیالوں کو بھٹکانے والی, نیند لانے والی سستی کا آتما چلا جا. ہولی گوسٹ ہولی گوسٹ ہولی گوسٹ ہولی گوسٹ فائر کے ساتھ شیطان جن کو تنگ کر رہا ہے, جن کے کمروں میں, گھروں میں, لائف میں موجود ہے, آؤٹ 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 ان جیسس نیم. یہاں پر لکھا ہے پترس نے حنانیہ کو بولا کہ تو نے ایسا کیوں کیا اور رول سے جھوٹ بولا اور کی زمین کی قیمت سے کچھ رکھ لیا اور کچھ میرے پاس لا کر دے دیا. اور اگر یہ کہا کہ جب تک وہ تیرے پاس تھی تیری نہ تھی, اور جب بیچی گئی تو تیرے اختیار میں نہ رہی. تو نے اپنے دل میں اس بات کا خیال باندھا اور تو نے آدمیوں سے نہیں بلکہ خدا سے جھوٹ بولا
یہ بات سنتے ہی ہنانیہ گر پڑا، اس کا دم نکل گیا اور سب سننے والوں پر بڑا خوف چھا گیا۔ پھر جوانوں نے اس اٹھ کر کفنایا اور باہر لے جا کر کیا کیا؟ دفن کیا۔ لیکن اس کی بیوی بھی آئی بھاگتی بھاگتی، کہ بھاگتی بھاگتی اس لیے آئی کہ بھائی اب میرے بندے نے کام کر دیا، پترس کے پاس جاؤ گی، پترس کو واہ واہ کہے گا، واہ بیٹا بہت اچھا کام کیا ہے، شاباش، تم جیسا تو اور کوئی بھی دنیا میں نہیں، جس نے جائیداد بیچی اور پوری پوری قیمت لا کے دے دی۔ اور گئی جی پترس کے پاس، اب گئی تو پترس نے کیا بولا 9ویں آیت کے اندر 5ویں باب، پترس سے کہا تم نے کیوں خداوند کے روح کو آزمانے کے لیے ایکا کیا؟ ایکا مطلب ایک دل ہوئے، دیکھ تیرے شور کے دفن کرنے والے دروازے پر کھڑے، تجھے بھی باہر لے جائیں گے۔ اور اسی دم اس کے قدموں میں گر پڑی، اس کا دم نکل گیا۔ جوانوں نے اندر آ کر اسے مردہ پایا اور باہر لے جا کر اس کے شور کے پاس دفن کر دیا۔ ساری کلیسیا بلکہ ان باتوں کے سننے والوں پر بڑا خوف چھا گیا۔ یہاں پر لکھا ہے بڑا خوف چھا گیا۔ یہ بڑا خوف مطلب کہ ایسا خوف کی بات کی جا رہی ہے جسے عبرانی کے یونانی کے اندر فوبس کہا جا رہا ہے۔ فوبس ایسا خوف کو کہتے ہیں، وہ خوف کو کہا جاتا ہے جو کہ خدا کے کلام کی ریئلٹی کو دیکھ کر، اس کے اثر کو دیکھ کر آئے، کہ ہم ایسا اگر کریں گے تو ہماری زندگی میں یہ ہو جائے گا، ہمیں ایسا نہیں کرنا۔ اس کے کہتے ہیں کچھ لوگوں کے دلوں میں بائبل میں لکھا، بائبل یونانی بائبل کے لفظ کے اندر فوبس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ کوئی دیکھنا اس کا ریئیکشن کوئی آ جائے، اس لیے وہ بات نہ کرنا، اس کو فوبس کہا جا رہا ہے۔ لیکن یہ فوبس خدا کا فوبس نہیں ہے، یہ خوف خدا کا خوف نہیں ہے۔ یہاں پر خوف جو بات کی جا رہی ہے، یہ خوف نتیجے کی بات کی جا رہی ہے۔ آپ کو بھی اپنی لائف کے اندر ایسا رزلٹ چاہیے، ایسی برکت چاہیے کہ لوگ اسے دیکھ کر خدا کا خوف ماننے لگ جائیں، خدا سے ڈرنے لگ جائیں۔ ایسا آپ کو اپنی لائف کے اندر، اپنی لائف کو ایسا بنانا ہے کہ اگر ہم یہ کام کریں گے تو ہماری زندگی میں ایسا ہوگا، اگر یہ کام نہیں کریں گے تو ہماری لائف کے اندر ایسا ہوگا۔ ایک ایماندار کی لائف ایسی ہونی چاہیے کہ انہوں نے دعائیں کی، خدا نے انہیں بندروں سے آزاد کیا، غربت سے آزاد کیا، یہ رزلٹ ہونا چاہیے۔ انہوں نے بیجوں کو بویا، خدا نے انہیں غربتوں سے آزاد کیا، انہوں نے خدا کے ساتھ رفاقتیں رکھی، خدا کی خدمتیں تھیں، خدا نے انہیں اونچا کیا اور ان کی لائف کو بلیس کیا، کرسز کو توڑا، بندروں کو توڑا۔ ہالیلویا۔ ایسا رزلٹ آپ کو چاہیے کہ لوگ کی لائف کے اندر ایک پربھاؤ، ایک اثر پڑے۔ پترس نے وہاں پر بدوائیں نہیں دی، مر جاؤ، غرق ہو جاؤ، فلاں ہو جائے۔ پترس نے صرف اور صرف پاک روح کی ہدایت سے ان سے پوچھا، کیونکہ بولنے والا وہ نہیں بلکہ اس کے اندر خدا کا روح تھا۔ اس نے خدا کے روح کو آزمانے کے لیے احکا کیا۔ وہ عام بندہ نہیں تھا، وہ اوریجنل، وہ جینون خدا کا مین آف گاڈ تھا۔ اب اس پیراگراف کا مطلب آپ کو یسوع مسیح بتائیں گے۔ متی کی انجیل کے اندر آپ کہیں گے رسولوں کے اعمال میں واقعہ ہوا اور اس کا تشریح یسوع بتا رہے ہیں۔ آئے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ متی کی انجیل 13واں باب اور اس کی 22ویں آیت۔ کئی دفعہ بائبل اپنے لفظوں کی تشریح خود کرتی ہے۔ متی کی انجیل 13واں باب اس کی 22ویں آیت کے اندر لکھا ہوا ہے، اور جو جھاڑیوں میں بویا گیا یہ وہ ہے جو کلام کو سنتا، دنیا کی فکر اور دولت کا فریب اس کلام کو دبا دیتا ہے، وہ بے پھل رہ جاتا ہے۔ یسوع مسیح نے یہ جواب دیا کہ جو کلام سنتا ہے، وہ جو جھاڑیوں میں بویا جاتا ہے، جھاڑیاں مطلب صحیح طرح سے دل کی صفائی نہیں کی، توبہ نہیں کی، جوش میں کلام سن لیا، ایکسپٹ کر لیا، رزلٹ دیکھا لوگوں کی لائف کے اندر آ رہا ہے۔ لکھا ہوا ہے وہ کلام سنتا ہے، دنیا کی فکر اور دولت کا فریب اس کلام کو دبا دیتا ہے، وہ بے پھل رہ جاتا ہے۔ اب رسولوں کے اعمال 5 باب اس کی پہلی آیت کے اندر میں دوبارہ آپ کو لے کے جاؤں گا۔ اب 5ویں باب سے اوپر جائیں تو اوپر لکھا گیا ہے کہ اس کا کھیت تھا جسے وہ بیچا اور قیمت لا کر رسولوں کے پاؤں میں رکھ دی، کیونکہ جو کلیسیا میں شامل ہو رہے تھے وہ اپنی جائیداد کو بیچتے تھے، جو خدا ان کے دل میں ڈالتا تھا۔ کوئی اپنی بھیڑ بکری بیچ کر قیمت دیتا تھا کہ آپ جاؤ دوسری جگہ جا کے کلام سنا کے آؤ۔ اب یہاں پر کچھ لوگ تھے جو اپنے کھیت بیچ رہے تھے، زمینیں بیچ رہے تھے اور رسول قیمت لا کر رسولوں میں رکھتے تھے۔ انہوں نے جوش میں کلام سنا،
اور توبہ صحیح سے نہیں کی، خدا کی روح کو موقع نہیں دیا کہ وہ ان کو اپنی آتما سے اپنی روح کے ساتھ بھرے، جوش جوش میں گھر گئے میاں بیوی، جوش جوش میں بولا کہ ہم بھی بیچیں گے، قیمت لا کر دے دیں گے، اس بھائی نے دی نا، ہم بھی دیں گے جا کے قیمت، دیکھنا پترس کتنا خوش ہوگا، پترس ہماری کلیسیا کے سامنے جو نئے نئے 3000 لوگ شامل ہوئے نا، بڑی تعریف کرے گا، ہم تو مشہور ہو جائیں گے، ہمارا ایک نام بنے گا، ہمارا ایک اسٹیٹس اونچا کیا جائے گا۔ یہ سب کرنے کے بعد جب یہ سوچ لیا، لیکن اس وقت سوچنے کے بعد دل میں وہ نہیں آیا کہ زمین آدھی آدھی کر لیں گے، نو، اس وقت سوچنے کے بعد کلام سن کر جگہ سے گرم گرم تازہ تازہ آئے ہیں، 3 دن 4 دن، چاہے آپ ہفتہ لگا لیں، مہینہ لگا لیں، 2 مہینے لگا لیں، بیچ میں ان کی رفاقت خدا کے خادم سے ٹوٹی ہوگی، بیچ میں ان کا خدا کے ساتھ کنیکشن ٹوٹا ہوگا، جہاں پر شیطان نے آ کر ان کو ورگلایا، ان کو بہکایا، تبھی انہوں نے اپنی زمین کی قیمت میں سے آدھی رکھ لی، آدھی دے دی، اور یہ خدا کو بات منظور نہیں تھی، کیونکہ یہ کلیسیا میں شامل ہو گئے تھے اور خدا کی آنکھیں کلیسیا پر لگی ہوئی تھی۔ کلیسیا میں شامل ہونے کے بعد یہ سمجھیں کہ ہم جہاں سے نکلے ہیں وہاں پر بھی کوئی ہمیں پوچھتا نہیں تھا، ساری تعریف کر لیتے تھے، یہاں پر بھی کون خدا دیکھ رہا تھا، لیکن یہاں پر خدا کے خادم کے اندر موجود تھا، جس نے بات کی، جس نے دیکھ لیا جب یہ قیمت کی ابھی صلح کاری ہی کر رہے تھے۔ یہاں پر خوف کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ خوف ایسا خوف ہے کہ جو کہ خدا کے کام کو لوگوں کی زندگی میں پرگٹ کرے، ظاہر کرے، ایسا آپ کی لائف کے اندر رزلٹ ہونا چاہیے کہ لوگ اس کو اپنائیں، لوگ اس خوف سے خدا کے پیچھے چلے آئیں، ایسا رزلٹ لے کر آؤ اپنے علاقے کے اندر، اپنے ایریا کے اندر، اپنی جنریشن کے اندر، اپنے خاندان کے اندر، کہ لوگ اسے ایکسیپٹ کریں، لوگ اسے قبول کریں، لوگ اسے مانیں کہ واقعی یہ بندی صحیح خدا کے پیچھے چلی تھی، واقعی یہ بندہ صحیح خدا کی خدمت کرتا تھا، اس لیے خدا نے اسے اونچا کیا ہے، اس لیے اس کے گھرانے کی شرمندگی کو خدا نے ختم کیا ہے، اس لیے ان کے خاندان میں موت کو خدا نے ختم کیا ہے۔ ایسا رزلٹ لے کر آؤ جو کہ لوگوں کو مجبور کر دے، جوانوں کو مجبور کر دے خدا کے پیچھے چلنے کے لیے۔ ہاللیلویہ۔ یہاں پر لو آف منی ہم دیکھتے ہیں، پیسے سے محبت ہم دیکھتے ہیں، اور خدا نے بولا جھاڑی میں بویا گیا وہ کہاں جائے گا، اونٹ کٹارے اگائے گا، اور دنیا کی دولت و فکر اس سے اڑا لے جائے گی۔ ہاللیلویہ۔ امثال کی کتاب 19واں باب اور اس کی 23 آیت کے اندر لکھا ہوا ہے، امثال 19:23، بڑی زبردست آیت ہے یہ، 19 باب اس کی 23 آیت کے اندر لکھا ہوا ہے، امثال پروورب، نیتی وچن، امثال 19:23، یہاں پر لکھا ہوا ہے، خداوند کا خوف زندگی بخش ہے، خدا ترس سیر ہوگا اور بدی سے محفوظ رہے گا۔ خداوند کا خوف زندگی بخش ہے، مطلب خدا کا خوف رکھنے والے، خوف سے یہ مطلب جو ڈرتے رہیں، کانپتے رہیں، خدا کا خوف سے مطلب یہ کہ اس کے کلام کی باتوں پر چلتے رہیں، اس کے ساتھ لپٹے رہیں۔ لکھا ہوا ہے زندگی بخش ہے، وہاں زندگی ہے، وہاں لائف ہے، وہاں لیونگ، انگلش میں اگر اسے پڑھیں لکھا ہوا ہے لیونگ کریشن موجود ہے، ایئر موجود ہے، خدا طرف سیر ہوگا اور بدی سے محفوظ رہے گا۔ ہاللیلویہ۔ خدا کا خوف زندگی بخش، آپ کی زندگی دیتا ہے، آپ کو نیو لائف دیتا ہے، نئی امید دیتا ہے اس کا خوف، اور خدا طرف سیر ہوگا، مطلب خدا کی بھوک اور پیاس رکھنے والا ہمیشہ سیر ہوگا، اس کا فائنینس ہمیشہ ہرا بھرا رہے گا، اس کی صحت میں کوئی بیماری نہیں آئے گی، وہ صحت مند سیر ہوگا، وہ بچوں کے ساتھ سیر ہوگا، بانجھوں سے ٹچ نہیں کرے گا، وہ موت اور ایکسیڈنٹ اسے ٹچ نہیں کرے گا، وہ تندرستی اسے ٹچ نہیں کرے گی، لیکن خدا ترس مطلب خدا کی بھوک رکھنے والا، خدا کے کلام کی بھوک رکھنے والا، خدا کے ساتھ رفاقت رکھنے والا، خدا کے ساتھ چلنے والا، اس کے کاموں کا بھوک اور پیاس رکھنے والا، اس کے کام میں بونے والا، لیکن سیر ہوگا اور بدی سے محفوظ رہے گا۔ اور جو خدا کے ساتھ لپٹے ہیں وہ بدی سے محفوظ رہیں گے، انہیں اسپیشلی
خدا کچھ اسپیشل وردان دے گا, اسپیشل چیز دے گا. ہاللیلویہ. لکھا ہے خدا کا خوف بدی سے نفرت ہے, خدا کا خوف زندگی بخش ہے. لائف زندگی بخشتا ہے آپ کو اس کا خوف, نئی امید بخشتا ہے, آپ کی اسٹڈی میں نئی زندگی بخشتا ہے, آپ کی صحت میں نئی زندگی بخشتا ہے. نئی زندگی بخشنے سے مراد کیا آپ لے سکتے ہیں؟ نئی زندگی سے بخشنے سے مراد وہ آپ کو ایک امید دیتا ہے کہ نہیں, میں خدا کے ساتھ چل رہا ہوں, خدا میری وقت پر ضرورت پوری کرے گا, خدا میری امید کو ٹوٹنے نہیں دے گا, خدا جو میں اس سے مانگے وہ دے گا. لیکن جب آپ نے زنا کری کی ہو, حرام کری کی ہو, چوری کی ہو, پھر آپ کو کیا زندگی بخش چیز ملے گی؟ آپ کہیں گے میں تو کل تو زنا کری کر کے آیا اور آج میں خدا سے دعا کر رہا ہوں, مجھے کیا پتا خدا دے یا نہ دے. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ میں اتنے سالوں سے پاکیزگی میں ہوں اور میں خدا سے مانگ رہا ہوں, اس کا جڑا ہوا ہوں, وہ مجھے دے کر ہی رہے گا. وہ کیوں نہیں دے گا مجھے؟ کیونکہ اس کے کلام میں لکھا اس کا خوف زندگی بخش ہے, زندگی دیتا ہے, اور خدا طرف سیر ہوگا اور بدی سے محفوظ رہے گا. اور خدا کی بھوک اور پیاس, اس کے کاموں کی بھوک, اس کی عبادتوں کی بھوک, اس کی عبادت میں جانے کی بھوک اور پیاس رکھنے والا دیکھا بدی سے محفوظ رہے گا, ابلیس کے منصوبوں سے محفوظ رہے گا, ابلیس کی چلاکیوں سے, موت سے محفوظ رہے گا. اس کے گرد باڑ لگی ہوگی جو خدا کے خوف کے اندر رہے گا. ہاللیلویہ. یہ ہے ریئل خوف, جس کے لیے عبرانی میں لفظ استعمال ہوا ہے یرعا. یرعا کا مطلب ہے خدا کا ڈر, اس کا خوف, اس کا ریئل خوف, اس کے ساتھ چلنے والا, کانپ کر خوف کانپنے والا اس کے ساتھ. متی امثال 21 کی 21 میں ہمیں کچھ بات بتائی گئی ہے. 21 کی 21 کہتی ہے, امثال 21 کی 21, جو صداقت اور شفقت کی پیروی کرتا ہے زندگی اور صداقت اور عزت پاتا ہے. موبائل دیجیے. جو صداقت, اب میں اس کو آپ کے سامنے عبرانی میں اگر میں پڑھوں تو اس کے بارے میں آپ کو پتا چلے گا. 21 کی 30 آیت بہت زبردست, اس کی تفصیل ہمیں عبرانی میں بتائی گئی ہے. 21 کی 21, ہاللیلویہ. آج یسوع جی دے معجزے ہونے کے. اوکے, صداقت کے لیے جو لفظ عبرانی میں استعمال کیا گیا ہے وہ ہے رائچسنس. رائچسنس کسے کہا جائے گا؟ رائچسنس کہا جائے گا سچائی کو. لکھا ہے جو خدا کے کلام کی سچائی اور شفقت کی پیروی کرتا ہے. جو صداقت کا مطلب ہے, رائچسنس مطلب ہے لائٹ, رائچسنس مطلب ہے روشنی, رائٹ. ہاللیلویہ. آگے لکھا ہے he who follow life, شفقت کی پیروی زندگی اور صداقت اور عزت پاتا ہے. آگے لکھا ہے وہ لائف پائے گا, وہ زندگی پائے گا. اینڈ لکھا ہے اینڈ لائف فائنڈ اینڈ مرسی, وہ خدا کے فضل کو اور رحم کو بھی پائے گا جب اسے ضرورت ہوگی. جب ہم خدا کی سچائی, اس کے کلام پر چلیں گے, اس کے خوف میں رہیں گے. لکھا ہوا ہے وہ کیا دے گا ہمیں؟ زندگی. اور آگے لکھا ہوا ہے اینڈ ہی مرسی اینڈ آنر, وہ رحم بھی دے گا, ترس بھی دے گا, فضل بھی دے گا جب ہمیں اس کی ضرورت ہوگی. آنر اینڈ رائچسنس. آنر مطلب عزت بھی دے گا, فضل بھی کرے گا ہم پر کہ جب اس سے مانگے گی. جو صداقت اور شفقت کی پیروی کرتا ہے زندگی اور صداقت اور پاتا ہے. صداقت کا مطلب ہم نے کیا پڑھا؟ خدا کے کلام کی پیروی جو کرتا ہے وہ زندگی پائے گا. دوسرا, عزت پائے گا. جب عزت انسان کو ملتی ہے نا تو وہ اسے بنانے کی بھی کوشش کرتا ہے, لیکن جس سے کبھی عزت نہ ملی ہو اس کو کیا پتا کہ عزت ہوتی کیا ہے. اسے جس کو بےزتی ملی ہو اسے سارا پتا ہے بےزتی ہے, لیکن جسے عزت ملی ہو اسے معلوم ہوتا ہے کہ عزت کیا چیز ہوتی ہے. آپ جانتے ہیں پروفٹ ٹی بی جوشوا ایک ایسے خادم گزرے ہیں جنہیں پریزیڈنٹ تک ملے ہیں, جن کو اسپیشل
آرمی کی سیکیورٹی کے اندر لایا جاتا تھا، جنہیں اسپیشلی ایروپلین کے اندر بھی ان کی میٹنگز ہوتی تھی پریزیڈنٹ پرائم منسٹرز کے ساتھ، کیونکہ خدا نے انہیں عزت دی تھی، خدا نے انہیں آنر دیا تھا. اور یہ آنر انسان بزنس مین بن کر نہیں لے سکتا، یہ آنر کوئی پولیٹیشین بن کے نہیں لے سکتا. کوئی کون سا ایسا پولیٹیشین ہے جس کے ساتھ پریزیڈنٹ پرائم منسٹر بیٹھ کر پلین میں میٹنگ کریں؟ کون سا ایسا پولیٹیشین ہے جسے گورنمنٹ آف پاکستان یا آرمی کی سیکیورٹی سے ملے؟ بہت مشکل ہے. جس کو خدا دے اسے سب کچھ مل سکتا ہے. خدا کا خوف مانو، حدیں بڑھنا شروع ہو جائیں گی. اس کا خوف مانو. خوف ماننے سے مراد کیا؟ اس کے کلام کو پہلا ترجیح دینا، اس کے کلام کو پہلی ترجیح. اگاپے لوگوں نے سمجھا ہوا تھا وہ محبت محبت محبت، لیکن پچھلے فرائیڈے ہم نے خدا کے کلام سے سیکھا اگاپے محبت کا مطلب کنیکشن. خوف کا مطلب لوگوں نے سیکھا ہوا ہے وہ ڈرتے رہو، کوئی گناہ نہ کرو، ڈرتے رہو ڈرتے رہو. خوف کا مطلب یہ نہیں ہے. خوف کا مطلب یہ ہے خدا کے کلام کو ہر لحاظ میں پہلی ترجیح دینا، پہلا موقع دینا. ہم نے سیکھا اس کے پہلا موقع دینے والوں کو سچائی دے گا، وہ شفقت دے گا، وہ رحم کرے گا، وہ فضل کرے گا، وہ آنر دے گا. عزت کے پیچھے دنیا مر رہی ہے آج. مرسی خدا کی رحم اور دیا کے لیے تو لوگ آج ترس رہے ہیں. وہ لوگوں سے پوچھو جو خدا کے رحم اور ترس مانگ رہے ہیں، آئی سی یو میں ہیں، جن کو ڈائمینشیا ہے، جو ابھی ان کو یاد نہیں رہتا اتنی بڑی کرولا گاڑی ہے، پراڈو گاڑی ہے، انہیں کچھ یاد نہیں ہے کہاں کس فائل میں سائن کرنا ہے کس میں نہیں کرنا. اسسٹنٹ رکھے ہوئے، گارڈ رکھے ہوئے، اٹینڈنٹ رکھے ہوئے، نرسز رکھی ہوئی ہیں انہوں نے اپنی کیئر کے لیے. لیکن کیوں؟ کیونکہ وہ خدا کے رحم اور ترس کے منتظر نہیں ہیں. وہ رحم مانگ رہے ہیں خدا کا کہ رحم کر دیں اور ہمارا دماغ ٹھیک ہو جائے، وہ رحم کر دیں ہمارا پیرالائز پن ٹھیک ہو جائے، ہم سٹروک سے آزاد ہو جائیں. یہ رحم و ترس ہے. ہاللیلویہ. جب رحم و ترس آتا ہے لیولز انکریز ہوتے ہیں. جب رحم و ترس آتا ہے ہماری زندگیوں کے اندر خدا کی قدرت کام کرتی ہے. جب زندگی آتی ہے تو بانجھ پن جاتا ہے، جب زندگی آتی ہے تو شفا ملتی ہے، جب زندگی آتی ہے تو بدبوئیں جاتی ہے، جب زندگی آتی ہے وہ مردہ گھر زندہ ہو جاتا ہے، جب زندگی آتی ہے تو مردہ ریلیشنز کے اندر زندگی آ جاتی ہے، مردہ ریلیشن کے اندر جان آ جاتی ہے، وہ کنیکشن آ جاتا ہے، میاں بیوی میں بننا شروع ہو جاتی ہیں، وہ جوڑے جو کبھی ہنسے نہیں وہ کھلنا شروع ہو جاتے ہیں. جب زندگی آتی ہے تو کلیسا بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. ہاللیلویہ. یہ ہم نے آج خدا کے خوف سے سیکھا. ایک خوف وہ جو خدا کے کام کو کرنے کا ڈر ہے، وہ خوف نہیں ہمیں چاہیے. ایک خوف وہ جو ابراہیم نے کیا کہ اپنے بیٹے کو کیا کیا؟ قربان کرنے کے لیے تیار ہو گیا. ہاللیلویہ. پیدائش کی کتاب کے اندر ہم دیکھتے ہیں، وہ حوالہ یہاں پہ نہیں لکھا ہوا لیکن پیدائش کی کتاب کے اندر ہمیں دیکھتے ہیں اگر تو دیکھ وہاں ملتا ہے ابراہیم کو خدا نے بولا نام لے کر، یہ نہیں بولا اپنی پیاری چیز مجھے قربان کر دینا. وہ حوالہ اگر مجھے ملتا ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. پیدائش کی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے سوختنی قربانی کے طور پر چڑھا. وہاں پر آپ کو سوختنی قربانی کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں. ابھی خدا نے صاف صاف اس کو بولا، یہ نہیں بولا کہ صرف اور صرف جو پیاری چیز ہو وہ قربان کر دینا. ہاللیلویہ. پیدائش کی کتاب اور اس کا میں آپ کے سامنے پڑھوں گا 22 باب. پیدائش 22 باب کی پہلی آیت کے دیکھیں ان باتوں کے بعد یوں خدا نے ابراہیم کو آزمایا، اس نے کہا اے ابراہیم، اس نے کہا میں حاضر ہوں. تب اس نے کہا تو اپنے بیٹے اسحاق کو جو تیرا اکلوتا ہے جسے تو پیار کرتا ہے ساتھ لے کر موریا کے ملک میں جا، وہاں اسے پہاڑوں میں ایک پہاڑ پر جو میں تجھے بتاؤں گا سوختنی قربانی کے طور پر چڑھا. یہاں پر یہ لکھا ہوا ہے اپنی پیاری چیز مجھے قربان کر دینا. نو، منہ سے خدا نے بولا مجھے یہ چاہیے، منہ سے خدا نے بولا مجھے یہ اکلوتا بیٹا تیرا چاہیے. کس لیے؟ سوختنی قربانی کے لیے. اب آپ سے میں پوچھوں سوختنی قربانی کیا ہے؟ آپ کہیں گے قربانی ہوتی تھی وہ جو گلا کاٹتے تھے ویسے. سوختنی قربانی، سوختنی قربانی اس قربانی کو کہا جاتا ہے جو کہ جلائی جائے، جس میں سے ایک حصہ بھی جس کا ہے وہ نہ لے سکے. اگر کوئی جانور دے رہا ہے، کوئی بھیڑ دے رہا ہے، کوئی بکرا دے رہا ہے، کوئی دمبا دے رہا ہے، اس میں سے ایک حصہ لینے کی بھی اجازت نہیں ہے. اسے کہتے ہیں سوختنی قربانی. وہ جلائی جاتی ہے، صرف ذبح کیا جاتا ہے.
اس کے اوپر ہاتھ رکھا جاتا ہے. عبرانیوں کی کتاب پہلے باب کی پہلی آیت کے اندر اس کے بارے میں ساری تفصیل موجود ہے. سوگندی قربانی کیسی ہونی چاہیے؟ سوگندی قربانی سال میں ایک بار گزرانی جاتی تھی. اگر کوئی دوبارہ دینا چاہتا ہے وہ دے سکتا ہے. خطا کی قربانی، نظر کی قربانی، شکر گزاری کی قربانی. لیکن سوگندی قربانی ہر یہودی کو سال میں ایک دفعہ خدا کو دینی ہوتی تھی. لیکن سال میں خدا نے بولا اس بار اپنے بیٹے کو دے، ذرا تُو نے دینی تو ہے قربانی. اور اس کے دل سے یہ خوف ختم ہو گیا. اس کو یہ یقین تھا جب ہمارا خوف ایمان میں تبدیل ہو جاتا ہے تو ہماری زندگی سے خدا کے کلام کی قدرتیں اور معجزے شروع ہو جاتے ہیں. جب ہماری زندگی کے اندر خوف رہتا ہے معجزہ سٹاپ رہتا ہے. جب ہماری زندگی کے اندر ڈر رہتا ہے ہماری زندگی کے اندر ایمان نہیں کام کرتا. جب ہماری زندگی کے اندر خوف ختم ہو جاتا ہے وہاں پر خدا کام کرنا شروع کر دیتا ہے. یہ بات یاد رکھ لیجیے. خدا کے کام کو نہ کرنے کا خوف، شیطان کا ڈر اور خوف، اس کی بات کر رہا ہوں. شیطان کا ڈر اور خوف نکالو، خدا کے کام کو کرو. اس کے کام کرنے کا کوئی خوف آپ کو نہیں ہونا چاہیے. جب آپ اس کے کام کرنے کا کوئی خوف نکالتے ہو، شیطان کے کام کا خوف نکالتے ہو، پھر خدا آپ کی لائف کے اندر ایک بڑا کام کرنا شروع کرتا ہے. پھر اس کا منصوبہ پورا ہوتا ہے. آج اپنے آپ ایک گھٹا بولو، خداوند میرا منصوبہ کینسل، تیرا منصوبہ میری زندگی میں شروع ہو جائے، تیرے پلان میری لائف کے اندر شروع ہو جائے. ابراہیم نے بولا میرا کینسل، میں جو بیٹے کو چوم رہا ہوں یہ منصوبہ کینسل، خداوند تیرا منصوبہ شروع ہو جائے. جب اس کا منصوبہ شروع ہوا تو آج ساری قوموں کے لوگ اس کے نام کے کہلاتے ہیں. ہاللیلویا. کچھ لوگوں کو خدا کا کام کرنے کا خوف ہوتا ہے. میرے رشتہ دار کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے پادری بن گیا، وہ کہیں گے دعا والا بن گیا، وہ کہیں گے خدا کے ساتھ چلنے لگ گیا. اس بات کا خوف ہوتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں وہ میرے دوست مجھے دیکھ نہ لے، میں چل جا رہا ہوں چھپ چھپ کے، کوئی بائبل نہ دیکھ لے میری، کوئی میری دعا کرتا نہ دیکھ لے. کچھ لوگوں کو اتنا خوف ہوتا ہے. کچھ لوگوں کو بھی جاب کی جگہ پر بتاتے ہوئے خوف ہوتا ہے ہم کرسچن ہیں، غیر قوم میں بتاتے ہوئے ہم کرسچن ہیں. یہ فخر سے بتانے کی چیز ہے. ان کو معلوم ہے کہ ہم خدا کے کلام کو چلتے ہی نہیں، ہم کیوں فخر سے بتاتے پھر ہم کرسچن ہیں. اپنے آپ کو لائف کو جوڑو، سیٹ کرو، خدا کے ساتھ چلاؤ. نہیں بھی سیٹ اس کو بولو کو سیٹ کرے، وہ دعا اور خدا کی قدرت کے ساتھ سیٹ کرے گا. آپ کی لائف کو آزاد کرے گا، آپ کی لائف کو اونچا کرے گا. اس کا خوف آپ کو اونچا کرتا ہے. اس کا خوف جہاں آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، جن کے اندر خوف نہیں ہوتا ان کو وہ ڈراتا ہے، وہ شیطان مار دیتا ہے جب وہاں پر آپ کھڑے ہو جاتے ہیں. جس بندے کے اندر خدا کا خوف ہوتا ہے، جس بندے کے اندر شیطان ہے، وہ بندہ ٹھہر نہیں سکتا، وہ بدرو ٹھہر نہیں سکتی، وہ بیماری ٹھہر نہیں سکتی. جب آپ خدا کے خوف کے اندر اور شیطان کے خوف کو نکالتے ہیں تب بیماری آپ کا حکم مانتی ہے، تب شیطان آپ کا حکم مانتا ہے، تب نربلتا یا کمزوریاں آپ کا حکم مانتی ہیں. وہ جانتی ہیں ادھیکار کیا ہے. پترس روح سے بھرا ہوا تھا، خدا کے خوف کے اندر تھا، دنیا کا خوف اس کو نہیں تھا. تب جا کر شیطان سے اس نے بات کی کہ تو نے کیوں ان کو روکا، اور موت نے ان پر قبضہ کر لیا کیونکہ وہ پوری طرح سے شیطان کے قبضے کے اندر تھے. ہاللویا. اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ، بولو خدا تیرا خوف میری زندگی میں آئے، تیری یوجنا کو میں پورا کر سکوں. کچھ لوگوں خدا کے حضور بیج بوتے ہوئے بھی خوف آتا ہے. زیادہ نہیں بونا. جب خدا آپ کو بول رہا ہے آپ بوئیں، وہ ضرورتوں کو پورا کرے گا، وہ کام کرے گا آپ کی لائف کے اندر. ہاللیلویا. بیجوں کو بونے کا خوف، دعا کرنے کا خوف، کلام زیادہ پڑھنے کا خوف، روزہ رکھنے کا خوف، خدا کے ساتھ چلنے کا خوف، یہ سارے نکالو. یہ سب شیطانی خوف ہے. اس کے خوف کو لو جو ریئل خوف ہے، جو کہ کلام کو پورا کرنے کا ہے کہ یہ کروں گا. اور ہر ایک کلام کی آیت کو پورا کرنے کے لیے شرط ہے کہ یہ کرو گے یہ لائف میں برکت آئے گی. اور برکت کمپلسری ہے. برکت ایسی نہیں ہے کہ وہ آپ کی لائف کے اندر نہ آئے. اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ آسمان کی طرف، بولو خداوند تیرا خوف میری لائف کے اندر آئے، خداوند تیری قوت میری زندگی کے اندر کام کرے. خدا مجھے اپنے خوف، اپنی قوت اور اپنے جلال اور اپنی سامت اور اپنے ابھیشیک سے بھر دے.
میں تیرے روح کو رجیدہ کے تجھ سے معافی مانگتا ہوں، میں تیرے خوف کے اندر چلوں، تیرے نام کو جلال دوں، سب گناہ غلطی خطاؤں کو معاف کر، تیرے خوف، تیری روح اور تیری آنکھ کے اندر چلوں اور تیرے نام کو جلال دے سکوں۔ مانگتے ہیں یسوع مسیح کے زندہ نام سے، آمین۔